اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پایہ تصوف کے رکن اعظم حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کریں گے۔ حضرت شیخ ابو الفتح رکن الدین خطہ ملتان کے اولیاء مشائخ میں سے ہیں۔ شیخ صدر الدین کے فرزند شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے پوتے اور حضرت جہانیہ جہاں گشت کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی راستی تھا، جو زہد و تقوی میں اونچا مقام رکھتی تھیں۔ حضرت قطب الاقطاب رکن الدین 9 رمضان المبارک سن 649 ہجری بروز جمعہ عالم کون و مکان میں تشریف لائے۔ خاندان کا فانوس اس سراج منیر کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے غربا اور مساکین کے دامن زر و جوہر سے بھر دیے۔ عقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے، جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب کی ولادت کی تقریب خاندان غوثیہ کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولود موسود کا نام رکن الدین رکھا۔ بعد میں آپ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت کی والدہ حضرت بی بی راستی، جنہوں نے اپنے خسر حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ باطنی اور روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی، ان کو کلام مجید کی تلاوت سے خاص شغف تھا۔ روزانہ ایک بار قرآن مجید ختم کرتی تھیں۔ حضرت رکن الدین کی ولادت سے پہلے حضرت زکریہ ملتانی نے یہ بشارت دی تھی کہ ان کی وجہ سے خاندان کا چراغ روشن ہوگا۔ صاحب میرات المناقب لکھتے ہیں کہ بی بی راستی حضرت کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیتی تھیں۔ آپ حافظہ قرآن تھیں، اس لیے لوری کی بجائے قرآن تلاوت فرمایا کرتی۔ اسی حالت میں اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے اذان سننے لگتے۔ رات کو بی بی صاحبہ جب تہجد کے لیے بیدار ہوتی، حضرت رکن الدین بھی جاگ پڑتے۔ ام المریدین بی بی راستی نے گھر کی نوکرانیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ بچے کو سوائے اسم ذات کے اور کسی لفظ کی تلقین نہ کریں اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس کی موجودگی میں بولیں۔ اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب قطب الاقطاب بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو لفظ زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ جل جلالہ کا اسم گرامی تھا۔ ایک دن جب حضرت رکن الدین 4 سال کے تھے، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چارپائی پر رکھ دی۔ حضرت صدر الدین بھی پاس ہی مؤدب بیٹھے تھے کہ شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ والد ماجد نے ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، مگر دادا نے فرمایا کہ صدر الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ روکو، وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ پگڑی محفوظ کر دی گئی اور جب حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو وہ پگڑی ان کے سر پر رکھی گئی۔ ظاہری تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور جد امجد نے باطنی علوم سے آراستہ کیا۔ باپ اور دادا دونوں کو بہت پیار تھا۔ انہی دونوں بزرگوں کی صحبت میں انہوں نے سوری اور مانوی کمالات حاصل کیے۔ علم، تواضع، شفقت، حلم، عفو، حیا، وقار، جملہ صفات ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ انہوں نے مکاشفہ اور محاسبہ سے اتنے مدارج طے کر لیے تھے کہ ان کو مخزن محشود الہی، منبع جود و نامتناہی، ادریس سے خلوت و حدت، برجی سے برج معرفت، گوہر مادن، صفات لاریب، لولائے دریائے غیب، زود المشائخ، مفتاح کفل، حق الیقین کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے والد محترم صدر الدین عارف کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ رکن الدین کے خلیفہ حضرت جہانیہ جہاں گشت اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ قدس سرا کا کام کمال کو پہنچا تھا تو تہجد کے وقت سے دوپہر تک ریاضت اور عبادت میں مشغول رہتے۔ 36 سال کی عمر میں جب اپنے والد بزرگوار کی مسند پر بیٹھے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوئے۔ جو بھی سائل آتا حاجت روائی ضرور فرماتے
فرماتے، مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو اس کا ان کو کشف حاصل ہو جاتا اور اس کی دلجوئی فرماتے۔ عوام الناس کے علاوہ بادشاہوں سے بھی آپ کے تعلقات تھے اور امراء بھی آپ کے معتقد اور غلام تھے۔ آپ کے زمانے میں علاء الدین خلجی دہلی کے تخت پر متمکن تھا۔ آپ ایک مرتبہ ملتان سے دہلی تشریف لے گئے تو سلطان نے شاہانہ شان و شوکت سے آپ کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ بہت سا روپیہ نظر کیا، رخصت کے وقت مزید رقم پیش کی۔ شیخ نے رقم قبول فرما لی مگر ساری کی ساری رقم فقراء میں تقسیم کر دی، اپنے ساتھ کچھ نہ لے کے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ خواجہ نظام الدین بھی آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، میں ملتان سے دہلی صرف خواجہ کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ چنانچہ جب سلطان علاء الدین استقبال کو آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی عزت افزائی کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔ اگرچہ آپ سلطان کے ہاں مہمان ٹھہرے مگر زیادہ وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بسر کیا۔ ایک اور موقع پر جب آپ دہلی تشریف لائے تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں پہلے سے موجود تھے۔ نماز ختم ہو گئی تو خواجہ نظام الدین اپنی جگہ سے اٹھے اور شیخ رکن الدین کے پاس آئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں بڑی گرم جوشی سے معانقہ کرنے لگے، باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں بزرگ اپنے اپنے ڈولے میں سوار ہو کر چلے گئے۔ ایک اور موقع پر شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے دہلی آئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملنے گئے۔ عشرہ ذی الحجہ کا دن تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو شیخ نے خواجہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حج کا زمانہ ہے، میں حج سے بہرہور تو نہیں ہو سکا مگر آپ کی زیارت سے مجھے حج کا ثواب ضرور پہنچ سکتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ تمام عمر آپ نے زہد و تقوی اور لوگوں کی خدمت اللہ سے محبت میں گزار دی۔ پایا تصوف کے یہ عظیم رکن حضرت محبوب الہی کی وفات کے 10 سال بعد محبوب حقیقی سے جا ملے۔ وفات سے 3 ماہ پہلے لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا بالکل ترک کر دیا۔ صرف نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے تھے اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ سن 735 ہجری کے رجب کی 16 تاریخ جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد ادابین پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کی حالت میں جان آفرین کے سپر کر دی۔ مرکز مبارک آپ کا ملتان میں ان کے جد امجد اور والد ماجد کے مزار کے قریب ہے۔ آپ کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے باعث بجا طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت اسلامی تعمیر کا حسین امتزاج ہے اور اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ یہ مقبرہ سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچ سے تعمیر کرایا تھا مگر اتفاق سے سلطان کی موت دہلی میں واقع ہوئی جس کا ذکر پہلے آ چکا۔ سلطان کو دہلی میں دفن کیا گیا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق نے جو کہ حضرت رکن الدین عالم کا معتقد تھا مقبرہ حضرت کو دے دیا۔ آپ اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال فرماتے رہے مگر محض اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ اس کی تعمیر بیت المال کے روپے سے کی گئی ہو دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے جد امجد حضرت غوث العالمین کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ وصیت کے مطابق آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریہ جد بزرگوار کی پائنتی دفن کیا گیا مگر بعد میں حضرت سلطان فیروز شاہ تغلق دلی سے ملتان آیا تو اس نے تمام حال معلوم کر کے صاحب سجادہ حضرت کے حقیقی برادر کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرہ کی تعمیر بیت المال سے نہیں ہوئی بلکہ سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے جبکہ وہ دیپال پور کے گورنر تھے تعمیر کرایا تھا۔ لہذا فیروز شاہ تغلق نے حضرت کے تابوت کو خود کندھا دے کر اس مقبرہ میں منتقل کیا۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مریدین اور عوام موجود تھے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد یوں تو کافی ہے مگر خاص خلفاء کے اس میں گرامی یہ ہیں: سلطان الطارقین حمید الدین حاکم، مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری، حاجی صدر الدین چراغ، شیخ وجیہ الدین سیاہ سنامی، مولانا ظہیر الدین اور مولانا علی بن احمد غوری رحمت اللہ علیہم۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ میں سے ایک ارشاد یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ایک مرید کو تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ نہ نیکی کی نہ بدی۔ حاضرین نے استعجاب سے پوچھا کہ امیر المومنین بدی تو خیر آپ سے نہیں ہو سکتی مگر نیکی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟
ارشاد فرمایا کہ حق جل جلالہ کا قول ہے کہ جس نے اچھے کام کیے وہ اپنے نفس کے لیے کیے اور برے کام کیے وہ بھی اپنے نفس کے لیے کیے، پس جو کچھ نیکی یا بدی مجھ سے صادر ہوئی وہ در حقیقت میرے لیے تھی نہ کہ دوسروں کے لیے۔ ذیل میں ہم آپ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غیاث الدین تغلق سے بھی شیخ رکن الدین کے تعلقات خوشگوار رہے۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ بنگالہ کی مہم سے واپس کامیاب و کامران آیا تو شیخ خاصی دور تک اس کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ رات کو سلطان کے ساتھ جس جگہ کھانا کھا رہے تھے اس جگہ کے متعلق کشف باطن سے شیخ کو معلوم ہوا کہ اس کی دیوار اچانک گر جائے گی، چنانچہ شیخ کھانا چھوڑ کر باہر چلے آئے۔ سلطان سے بھی فرمایا کہ باہر آ جائے مگر اس نے باہر آنے میں دیر کر دی، دیوار گر گئی، سلطان اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے دلوں کی باتوں کا از خود علم ہو جایا کرتا تھا، گویا کشف سے دلوں کا حال جان لیا کرتے تھے، اسی لیے ابو الفتح کا لقب پایا۔ شیخ کے ایک مرید نے مجمع الاخیار کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا ذکر مولانا عبدالحق دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بھی کیا ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق نے ایک مرتبہ مولانا ظہیر الدین بیگ سے پوچھا کہ کیا تم نے شیخ رکن الدین عالم کی کوئی کرامت دیکھی ہے؟ مولانا نے کہا ہاں، ایک دفعہ جمعہ کے دن ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے، میں نے دل میں خیال کیا کہ میں بھی عالم ہوں مگر میری طرف کوئی رجوع نہیں کرتا، شاید شیخ رکن الدین کے پاس کوئی عمل ہے۔ میں نے سوچا کہ دوسرے دن صبح شیخ سے پوچھوں گا کہ وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ جب میں رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ شیخ رکن الدین عالم مجھے حلوہ کھلا رہے ہیں اور اس کی شیرینی صبح تک میری زبان پر قائم رہی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر یہی کرامت ہے تو اس طرح تو شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ پھر جب میں شیخ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھتے ہی فرمایا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا جنابت دو طرح کی ہوتی ہے، جسم کی جنابت اور دل کی جنابت۔ جسم کی جنابت کا سبب تو صاف ظاہر ہی ہے مگر دل کی جنابت ناہموار لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے مگر دل کی جنابت آنکھوں کے پانی سے دور ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جس طرح شیطان کسی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اس طرح وہ شیخ حقیقی کی صورت میں بھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ شیخ حقیقی کو نبی کی کامل مطابقت حاصل ہوتی ہے۔ جو رات کو تم نے حلوہ کھایا وہ ہم نے ہی تمہیں کھلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ سندھ کا ایک عابد بھی آپ کی خانقاہ میں دین حق کی تعلیم کے لیے ٹھہرا ہوا تھا اور آپ سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ وہ دن رات آپ کی خانقاہ میں عبادت اور ریاضت میں وقت گزارتا۔ خانقاہ کا لنگر عظیم الشان تھا اور وہاں کسی قسم کی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لہذا خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے درویش ہر قسم کی فکر سے آزاد پوری تندوئی سے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اس طرح یہ خانقاہ سدا آباد رہی اور انشاءاللہ سدا آباد رہے گی۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔